جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی مجھے بس پوچھنا تھا آپ سے یہ کہ اگر میرے پاس کچھ سیونگ ہے، میری فرینڈ کے پاس سیونگ تھی لائک 10,000 پاؤنڈ، اس نے کسی کو یوز کے لیے دیے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے تم یوز کر لو نا، تو وہ 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو اس کے پاس اس کی سیونگ پڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی تھی مجھے ضرورت ہے میں یوز کر لیتی ہوں، تو جب آپ کو ضرورت ہو لے لینا۔ تو میں ہمیں ویسے ہی بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو میں کچھ شور نہیں ہوں، تو پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ آپ لوگ بڑے اچھے دوست ہیں کہ ایک دوسرے کو پیسے بھی دیتے ہیں، اتنے پیسے سیو بھی کیے ہیں آپ لوگوں نے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی دیکھیں، ایک تو میں گزارش یہ کروں کہ جب بھی آپ پیسوں کا لین دین کریں نا، چاہے وہ دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، تو پیسوں کا لین دین بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر لکھت پڑھت کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب کسی کو پیسے دینے آپ نے لکھنا ہے، اس نے بھی لکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو اے ایمان والو، تو تم کیا کرو، اس کو لکھو۔ اگر تم میں کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو لکھوا لو کسی سے، تاکہ معاملے کو جو ہے ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے۔ بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں لوگوں کے، دوستیاں خراب، رشتے خراب، گھروں کے اندر بہن بھائیوں کے تعلقات خراب، بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور معاملات کو جو ہے وہ لکھت پڑھت نہیں ہوا، اور جب وہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ ایک انڈیویجول آپ کو نہیں کہہ رہا، میں سب کو کہہ رہا ہوں۔ جیسی کسی کو مشورہ دو، کہتا نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں جی، ہم تو بڑے ایماندار ہیں اور ہمارے میں ایسا نہیں ہوگا، تو یہاں بات ایمانداری کی نہیں ہے، یہاں بات ہے اصول کی، یہاں بات ہے شریعت کی، اسلام کی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تعلقات ٹھیک رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اسلام یہ چاہتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی معاملات ٹھیک رہیں۔ تو وہ جب ٹھیک رہیں گے کہ جب وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوں گے، لکھت پڑھت کے ساتھ ہوں گے، ڈاکومنٹڈ ہوں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، تو وہ خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ وہ مکر گیا، یا وہ کہہ کہ جی مجھے تو آپ نے نہیں دیے تھے، تو لڑائی ہو جائے گی، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم روزانہ ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو اسی کی بنیاد پہ جب اسلام پہ عمل کریں گے تو اس کا پھر فائدہ ہوگا۔ ہر چیز کی جو ہے لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تو ایک ایڈوائز ہے، شرعی ایڈوائز، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دینی چاہیے ایز اسلامی کہ جو اسکالر ہونے کی حیثیت سے، یا اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں جو ہم چیزیں سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ اب جب آپ نے کسی کو پیسے دیے، دیکھیں پیسے آپ نے جب دیے نا، کہ وہ یہ تو قرض ہوتا ہے نا، کہ بھائی میرے پاس پیسے تھے، میں اس کو استعمال نہیں کر رہا تھا، میرا بھائی آ کے کہتا ہے یار یہ پیسے مجھے دے دو، میں یوز کر لیتا ہوں، تو میں استعمال کر لیتا ہوں، جب تمہیں ضرورت ہوگی تمہیں میں دے دوں گا۔ اب میں نے اس کو دے دیے، تو اب وہ گویا کہ میں نے قرض ہی دیے ہیں نا، یا تو میں قرض دوں گا، یا میں ہدیہ دوں گا، یا میں امانتاً رکھواؤں گا، یا میں اس کو کہوں گا کہ بھئی تم اس کو اپنے کاروبار میں لگاؤ۔ بھئی چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، حفاظتاً رکھنے کے لیے دوں گا، امانتاً دوں گا، اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے پاس امانت رکھ لیں، تو وہ اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو یہ پیسے آپ کے ہی ہیں نا، آپ کے پیسے ہیں، آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائے ہیں، چاہے وہ آپ نے سیف میں رکھوا دیے ہیں اور لاکر میں رکھوا دیے ہیں، بینک میں رکھوا دیے ہیں، تو گویا کہ وہ پیسے تو آپ کے ہیں نا، تو لہذا آپ کو سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے کسی نے لے لیے کہ استعمال کرنے کے لیے، تو قرضہ ہی ہوگا نا، وہ اس کو ہم قرضہ ہی کہیں گے۔ تو وہ قرضہ جو ہوتا ہے وہ اس صورت میں کہ جب جس کو آپ نے دیا ہے اور وہ آپ کو واپس کرے گا، وہ کہتا ہے کہ جی میں واپس کروں گا، آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ واپس کرے گا، تو پھر سال گزرے گا تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ پیسے تو آپ کے ہی ہیں نا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ تجارتاً کہا کہ بھئی تجارت میں لگا دو، اب اس نے اگر تجارت میں لگا دیے، کسی بزنس میں آپ نے لگا دیے ہیں وہ پیسے، تو وہ پیسے اگر تجارت میں لگے ہیں تو جو نفع بھی آئے گا نا اس میں، تو ٹوٹل جو نفع کے ساتھ پھر 10,000 لگائے تھے، اگر 11,000 ہو گئے ہیں، تو اس نفع سمیت آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟
اور اگر نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ 10 کے بجائے وہ 8 رہ گئے ہیں تو 8 پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا پھر ایک اور صورت ہے کہ جی آپ نے ہدیہ دے دیا، آپ کے پاس تھے، آپ نے کہا یار یہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں تم رکھ لو، ٹھیک ہے، تو اب وہ پیسے آپ کے نہیں رہے تو آپ کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اب جس کو آپ نے دیے ہیں وہی کیا کرے گا، وہی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیک ہے جی، اگر وہ صاحب نصاب۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔